What is the meaning of life? That's very clever of you to call this a simple question. See, meaning of life. Well, in what sense would you like to ask, to expect this answer? From religious point of view, from worldly point of view, from philosophical, from scientific, from whichever angle you want to look at it, you define that and I'll attempt to answer. From the religious point of view. Okay. The simple meaning of life from religious point of view is a motion of consciousness from a low state to a higher state, that is towards Allah. Life starts with a very vague consciousness. Lower you delve into the animal kingdom, lesser consciousness you will find. Rise towards man and the consciousness and sensitivity becomes more defined and clarified until you reach the point where you begin to speak and understand and the complicated mind of man appears. So it's a journey from lack of consciousness to consciousness. This is the meaning of life. And when it reaches that point where man is born and you have attained a platform from which next string is God, then religion begins. And then but the direction never changes. It is to more sensitivities, more refinement. And it's always a direct path towards Allah, towards better understanding Allah, and to refine yourself so that you come closer to Him. So this is the meaning of life in essence, as I see it. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ صرف یہ آخری مذہب ہے بلکہ کامل ہے اور کامل ہونے کی وجہ سے آخری ہے، ورنہ اپنی ذات میں محض آخری ہونا تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ایک انسان جو سب سے آخر پر مرے گا وہ انسانوں میں سے آخری ہوگا، لیکن فی الحقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی، یعنی ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے، تو لازماً آخری مرنے والا شریر ترین انسان ہوگا اور اس کے باوجود وہ آخری کہلائے گا. بس قرآن کریم کا یہ حسن ہے کہ محض آخری ہونے کے دعوے دار نہیں ہے بلکہ اس بنا پر آخری ہونے کا دعوے دار ہے کہ یہ سب سے زیادہ کامل ہے. اگر حسن میں کوئی آخری ہو، درجہ کمال میں کوئی چیز آخری ہو، تو وہ آخر ہونا کوئی معنی رکھتا ہے. اس سے بہتر اس نوع میں، اس قسم میں اور کوئی چیز پیدا نہ ہو سکے. بس اسلام اگر کامل ہے تو لازماً اس نے آخری ہونا ہے، کیونکہ کامل سے بعد اور کسی چیز کا تصور نہیں ہو سکتا. جو چیز درجہ کمال کو پہنچ جائے اس سے نہ کچھ کم ہو سکتا ہے نہ اس میں کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے کوئی پیالہ لبالب بھر جائے، اس میں ایک قطرہ بھی نہ اضافہ کیا جا سکے نہ اس میں سے نکالا جا سکے، کیونکہ جب نکالتے ہیں تو پھر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لبالب بھرا ہوا ہے. بس اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے جو حسن سے لبالب بھر چکا ہے، اور چونکہ اس کے حسن میں اضافہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہ آخری ہے. اس دعوے کو جب ہم دنیا کے دوسرے مذاہب کے ساتھ پرکھتے ہیں تو ہر اس شعبے میں جس میں مذہب تعلیم دیتا ہے، اسلام کی تعلیم زیادہ خوبصورت، کامل بلکہ اکمل دکھائی دیتی ہے. کوئی ایک بھی شعبہ زندگی کا نہیں جس میں انسان کو دلچسپی ہو یا انسان کے لیے دلچسپی ہونی چاہیے، اور اس شعبے میں قرآن کی تعلیم باقی تمام مذاہب کی تعلیم سے نہ زیادہ حسین تر اور مناسب تر نہ ہو. اب لفظ عبادت کا استعمال ہو رہا ہے. ہر مذہب کے ساتھ عبادت کا تعلق ہے. دنیا میں کوئی مذہب عبادت کے تصور کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن میں نے اس پہلو سے دنیا کے مذاہب کا مقابلہ کر کے دیکھا اور یہ جائزہ لیا کہ عبادت کے مضمون میں کس کس مذہب نے کیا کچھ بیان کیا ہے.
تو آپ جب اسلام کے ساتھ یہ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں تو سارے مذاہب یوں لگتا ہے کہ ازمنہ گزشتہ کی چیزیں ہیں جن کا زمانہ حال سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رہتا. جیسے ایوولوشن میں کوئی پیچھے رہ جانے والے جانور ہوں اور ان کا انسان سے مقابلہ کیا جا رہا ہو. اتنی وسعت ہے اسلام کی عبادت کی تعلیم میں کہ اس کا کسی دوسرے مذہب کے ہاں تصور ہی نہیں ملتا. مثلا ہندو مذہب کا موازنہ مطالعہ کر لیجئے، بدھزم کا مطالعہ کر لیجئے، یہودیت کا کر لیجئے، عیسائیت کا کر لیجئے. ہر جگہ آپ کو عبادت کا مضمون تو ملے گا، مگر یہ دکھائی نہیں دے گا کہ مختلف حالات میں عبادت کو کیا رنگ اختیار کرنا چاہیے. مجبوری کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملے گا، بیمار کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملے گا، مسافر کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملے گا. ایسے بیمار کی عبادت کا ذکر نہیں ملے گا جو لیٹا ہوا ہو اور اٹھ بھی نہیں سکتا. ایسے بیمار کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملے گا جو منہ سے بول نہ سکتا ہو، انگلی تک نہ ہلا سکتا ہو. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کے ضمن میں آپ کو پاکیزگی کا تصور تو ملے گا، لیکن یہ نہیں پتا چلے گا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو کیا کرنا ہے. پاکیزگی کا ذکر ملے گا تو پاکیزگی کی قسمیں موجود نہیں ہوں گی. یہ نہیں پتا چلے گا کہ پاکیزگی کتنی قسموں کی ہے، کس حد تک انسان ادنا حالت میں پاکیزگی اختیار کر کے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. پھر درجہ بدرجہ پاکیزگی کتنا ترقی کرتی ہے. تیمم سے لے کر یا خشک ڈھیلوں کے استعمال سے لے کر غسل تک تمام مختلف مراحل جو پاکیزگی کے ہیں ان سب کا قرآن کریم میں یا احادیث میں یا سنت میں بیان موجود ہے. پھر مرد کی پاکیزگی اور عورت کی پاکیزگی، مختلف حالتوں کی پاکیزگی، کنواروں کی پاکیزگی اور شادی شدہ لوگوں کی پاکیزگی. ایک عبادت کے تعلق میں آپ مختلف لوازمات پر نظر ڈال کے دیکھ لیں، تمام مذاہب پر نگاہ ڈالیں، کہیں آپ کو اسلام کا عشر عشیر بھی تعلیم میں دکھائی نہیں دے گا. وہ مضمون ہی موجود ہی نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ ایک آدمی کو گرجا یا مندر یا کلیسا میسر نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی تعلیم اتنی وسیع ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ حضر اور سفر کے تمام معاملات کے ہر پہلو پر نظر رکھتی ہے، اور یہ بھی بیان کرتی ہے کہ اگر مسجد میسر نہ آئے تو تم کیا کرو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی شرف عطا فرمائے ان کا آپ نے بارہا مختلف وقتوں میں ذکر فرمایا. ان میں سے ایک شرف آپ نے یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے جو اس کائنات میں مسجد سے محروم رہ جائے. اب ہم یہاں بیٹھے جو ناروے کی سرزمین پر ایک خوبصورت نالے کے قریب یہاں کیمپ میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس کی سند کیا ہے؟ یہ وہی سند ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ دوسرے مذاہب میں تو اس کا کوئی ذکر، کوئی اشارہ تک آپ کو دکھائی نہیں دے گا. سفر میں عبادت کرنے کا ہی کوئی تصور نہیں. کجا یہ کہ ہر زمین تمہارے لیے خدا کے حکم سے مسجد بنا دی گئی ہے. اب یہ مسجد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے چپے چپے پر بنا رکھی ہے، اور جہاں کہیں بھی اجتماعی عبادت کا وقت آئے گا وہیں مسجد کا تصور پیدا ہوگا، وہیں ہم سب مل کر اجتماعی عبادت کر سکتے ہیں. پھر اجتماعی عبادت اور انفرادی عبادت کے فرق جس تفصیل سے اسلام نے بیان فرمائے ہیں ان کا کوئی ذکر اذکار کسی اور مذہب میں دکھائی نہیں دیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز با جماعت پر زور دیا تو ایک بدوی نے جو گڈریا تھا، جو بھیڑیں چراتا تھا، اور اکثر اس صورت میں بعض دفعہ دنوں اس کو جنگل میں وقت کاٹنا پڑتا تھا کہ دور نزدیک کوئی اور انسان دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ میں بھی باجماعت نماز پڑھوں. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بارہا جنگل میں دور بیابانے میں مجھے اس نماز کا وقت آ جاتا ہے اور کوئی دور نزدیک مجھے انسان دکھائی نہیں دیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہاں تمہاری بھی باجماعت نماز ہو سکتی ہے، تم اذان دو، اور اذان کی آواز اگر سن کر کوئی دور سے جاتا ہوا مسافر تمہارے پاس آ جائے تو سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں باجماعت نماز کرنے کے لیے ایک تمہارا ساتھی بھیج دیا ہے۔ اور اگر تمہاری اذان کے باوجود کوئی نہ آئے تب بھی تم تکبیر کہہ کر امامت کرواؤ، اور خدا آسمان سے فرشتے اتارے گا اور وہ تمہارے ساتھ شامل ہوں گے اور تمہاری نماز باجماعت ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ کامل تعلیم دنیا میں متصور ہو ہی نہیں سکتی۔ تصور کو دنیا کے سب امکانی گوشوں میں دوڑا کے دیکھ لیجیے، اپنے تخیل کی پرواز کو ہر امکان کا پہلو دکھا دیجیے، اور اڑتے ہوئے آپ کا تصور ہر طرف امکان کی دنیا میں پر مارے اور تلاش کرے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جس جگہ اسلام کی نظر نہ پہنچی ہو، تو وہ نظر تھکی ہوئی واپس لوٹ آئے گی، مگر دیکھے گی کہ اسلام کی نظر ہر مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ اسی لیے مذہب کامل ہے، اور کامل ہونے کی وجہ سے ہر زمانے کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو خدا تعالیٰ کی کامل تخلیق کے رنگ میں دنیا میں جو خدا تعالیٰ نے نظام پیدا فرمایا ہے اس کی مثال کے طور پر قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ تو اپنی نظر کو دوڑا کے دیکھ، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم فطور دیکھنے کے لیے اپنی نظر کو دوڑاؤ، زمین و آسمان پر نگاہ ڈالو، کوشش کرو کہ کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ایسا دکھائی دے جہاں کوئی خلا رہ گیا ہو، جہاں تخلیق میں کوئی ادنا سی بھی کمزوری پائی جاتی ہو۔ فرمایا تم ایسا نہیں کر سکو گے، پھر فرمایا کہ پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، ایک دفعہ پھر کوشش کر لو، فرجع البصر کرتین، دوبارہ دوہرا، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری طرف تھکی ماندی تھکی ہاری نظر واپس لوٹ آئے گی اور اسے کوئی کمزوری کوئی خلا دکھائی نہیں دے گا۔ اس مضمون کا تعلق صرف ظاہری کائنات سے نہیں ہے بلکہ اس روحانی کامل کائنات سے بھی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور اسلام نازل فرمائی گئی، جو قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے پیش فرمائی گئی۔ اس روحانی کائنات پر بھی بین ہی یہ مضمون صادق آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کامل مذہب، اسی کا نام آخری مذہب ہے۔